آج کی تازہ ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتا چلوں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیل نے 2 ایسی کارروائیاں کی ہیں جس نے مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خدشات بڑھا دیے ہیں۔ لبنان میں حزب اللہ کے نائب کمانڈر کو نشانہ بنانے کے چند گھنٹے بعد ہی اسرائیل نے ایران کے دارالحکومت تہران میں حماس کی اہم ترین شخصیت اور لیڈر اسماعیل ہنیہ کو ان کے ایک گارڈ سمیت شہید کر دیا ہے، جسے 7 اکتوبر کے بعد اسرائیل کی سب سے بڑی کارروائی کہا جا رہا ہے۔ اس کو اس نظر سے دیکھیں تو یہ زیادہ خطرناک ہے کہ اسماعیل ہنیہ اسرائیل کے ہدف رہے ہیں، لیکن ان کا ایران کی سرزمین پر قتل نے معاملے کو بہت زیادہ سنگین بنا دیا ہے، جس وجہ سے ایران کو بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ حماس کے سیاسی لیڈر اور رہنما اسماعیل ہنیہ گزشتہ روز ایران کے نو منتخب صدر کی تقریر حلف برداری میں شرکت کے لیے ایران میں موجود تھے، اور ان کی تقریر میں شرکت کی ویڈیو بھی منظر عام پر آئی تھیں۔ اسماعیل ہنیہ کل ہی ایران کے لیڈر اور نو منتخب صدر سے ملاقاتیں بھی کی، لیکن حلف برداری کی تقریر کے چند گھنٹے بعد ہی رات 2 بجے کے قریب اسرائیل نے اسماعیل ہنیہ کو غیر متوقع طور پر تہران میں شہید کر دیا۔ پاسداران انقلاب اس حملے کی تحقیقات کر رہے ہیں، جس کے نتائج جلد سامنے لائے جائیں گے۔ اب تک اس واقعے کی زیادہ تفصیل سامنے نہیں آئی، مگر وہ سیاسی شخصیت جس پر کئی عرصے سے اسرائیل نے نظر رکھے ہوئے تھے اور اس کو ایران میں نو منتخب صدر کی تقریر پر نشانہ بنایا گیا، جس نے ایران کی سیکیورٹی کے نظام کو نشانہ بنایا، جسے سیکیورٹی فیلئر قرار دے دیا گیا ہے، اور اس واقعے کی صورتحال پر ایران کا بھی سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ نو منتخب صدر اور لیڈر نے بدلہ لینے کے بیانات جاری کیے ہیں اور کہا ہے کہ صہیونی دہشت گردی نے ہماری سرزمین پر ہمارے عزیز دوست کو شہید کیا ہے، جس نے ہمیں دکھ پہنچایا ہے۔ صہیونی ریاست کو اسماعیل ہنیہ کے قتل کی سخت سزا ملے گی۔ جرم اور دہشت گردی صہیونی رجیم نے اس اقتدار کے ذریعے اپنے لیے سخت سزا کی راہ ہموار کی ہے۔ ہم اسماعیل ہنیہ کے قتل کا بدلہ لیں گے، یہ ہمارا فرض ہے۔ مگر اس صورتحال میں اسرائیل کی حکومت خاموش بیٹھی ہے اور تبصرہ کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ ترجمان اسرائیلی حکومت کے بیان کے مطابق اسماعیل ہنیہ کے قتل پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے بیان اسرائیلی فوج جاری کرے گی اور ایرانی دھمکیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور موجودہ جنگ حماس کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہوگی۔ اور جبکہ اسرائیل کا سب سے بڑا حمایتی امریکہ اس بار پھر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اسرائیل کا اس حملے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور اگر اسرائیل پر حملہ ہوا تو اسرائیل کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ مگر الجزیرہ کے ڈیفنس ایڈیٹر کے مطابق اسماعیل ہنیہ کا سراغ لگانے اور انہیں قتل کرنے کے لیے جو انٹیلیجنس استعمال کی گئی ہے، اس میں ممکنہ طور پر امریکی مدد شامل ہے۔ حماس کے سیاسی ونگ کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی پاکستان میں کئی جگہ غیبی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ کل تہران میں ادا کی جائے گی۔